آدم علیہ السلام کا جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، حوا علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، اب یہ دونوں تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال زندہ رکھا۔ 1000 سال میں 1000 بچے اللہ نے پیدا فرمائے۔ کتنے بچے جی؟ 1000 بچے۔ 1000 بچے کیسا؟ ایک بچہ نہیں، بلکہ ایک ہی حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے بچے جی؟ 2 بچے۔ کیسا؟ ایک لڑکا ایک لڑکی۔ ایک حمل سے کتنے بچے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی، 2 بچے پیدا ہوتے۔ اور نکاح کا مسئلہ کیسا تھا؟ ایک حمل سے جو ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے، ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ بھائی بہن ہوتا تھا۔ اور دوسرے حمل سے جو بچے پیدا ہوتے تھے، اب جو ایک حمل سے جو بچے پیدا ہو گئے ان لگا بھائی بہن ہوتے، دوسرے بار جو بچے پیدا ہوتے ان کا نکاح پہلے والے سے اس کا ایسا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ یہ ان کی شریعت تھی، اللہ تعالیٰ کا نسل چلانے کا تھا، ان کی شریعت میں ایسا تھا، اللہ رب العزت کا حکم ایسا تھا۔ اب جو ہے حابیل اور قابیل کا مسئلہ پیش آیا۔ ہوا یہ تھا کہ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ان ذرا خوبصورت نہیں تھی، کم خوبصورت تھی۔ کیا تھی جی؟ کم خوبصورت تھی۔ اب شریعت کے حساب سے کیا کرنا تھا؟ قابیل کے ساتھ حابیل کے بہن سے شادی ہو رہا، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ان بڑی خوبصورت تھی۔ وہ کس کی بیوی بننا تھا؟ کس کی بیوی جی؟ انہیں قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تو بہن کس کی بیوی بننا تھا؟ کس کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا مطلب آپ کو؟ کس کی بیوی بننا؟ حابیل کی بیوی بننا۔ اب شریعت یہ تھی، اب قابیل کی نیت خراب ہو گئی۔ دراصل یہ مسئلہ جو ہے یہاں سے وہ آپ کو معلوم ہے ابھی تک موت کسی کی نہیں ہوئی، قتل کسی کی نہیں ہوئی، اب تک کون مریا نہیں، اب تک قتل دنیا میں نہیں ہوا، اب تک کون بھی مرا نہیں، اب تک قتل کسی کا ہوا نہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی فتنہ ہوگا ایک زن اور ایک زر سے ہوگا۔ کس سے ہوگا جی فتنہ؟ دنیا میں ایک زن اور ایک زر۔ کس سے ہوگا لڑائی؟ ایک عورت ہے، ایک پیسہ۔ جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہوں گے، جتنے بھی لڑائی ہوتے، 2 چیزوں کے اوپر ہوتے۔ کتنے چیزوں کے اوپر ہے؟ 2 چیزیں۔ وہ کیا کیا جی؟ کیا کیا جی؟ ایک ہے عورت ہے، دوسرا یہ 2 ہو چکا، ابھی کس کے اوپر بھی لڑایا ہوتے ہیں۔ اب آگے کا انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بات کریں گے، 5 منٹ میں انشاءاللہ بیان ختم کر دیں۔ اب ہوا یہ تھا، اب تک کون مریا نہیں، قتل کسی کا ہوا نہیں۔ اب قابیل کی نیت خراب ہو گئی، بھائی میرے ساتھ پیدا ہوئی سن بڑی خوبصورت، میں اس سے شادی کرتا ہوں۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی سن ان بڑی بدصورت ہے، اس کے ساتھ مجھے شادی نہیں کرنا۔ حابیل کیا تھے؟ انہوں بڑے نیک تھے، انہوں بولے بھائی میں شریعت کے خلاف نہیں چلتا ہوں، میرا جو حق ہے، قابیل کی بہن میری بیوی، اللہ کا حکم یہ، میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا، میں اس سے شادی کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے دونوں گئے باپ کے پاس۔ آدم علیہ السلام نے مسئلہ کیا کیا؟ بھائی ایک کام کرو، تم لوگ آپس میں مت لڑو، دونوں بھی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوتی ان اللہ کے پاس قبول ہوتا، اس کی بات چلتی۔ اب قربانی جو پیش کرے یہی سے قربانی کا مسئلہ نکلا۔ اب دونوں بھی قربانی پیش کرے۔ قابل جو بڑا نالائق تھا، اس نے تھوڑا سا قربانی پیش کرا۔ حابیل جو ہے اللہ کے راستے میں ایک گائے قربان کیا، ایک جانور قربان کیا، جانور قربان کیا، گائے نہیں۔ کیا قربان کیا جی؟ ایک جانور قربان کیا۔ اب اس کے اندر کیا قربان کیا اس سے ہمیں مطلب نہیں، ایک جانور قربان کیا، کون سا جانور ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ بھائی اوپر آ رہا نہیں، یا بیٹھے سنا کچھ آتا نہیں ہے جی، یا چاہتا نہیں ہے آواز تو اوپر آنا کا دیوار ہے۔ بھائی نیچے خالی ہے، نیچے آؤ بولو، ان لوگ نیچے خالی ہے، سامنے آؤ بیٹھو گو۔
اب دونوں قربانی پیش کرے، دونوں قربانی پیش کرے تو اللہ نے حابیل جو حق پر تھا اس کی قربانی اللہ نے قبول فرمایا، حابیل کی قربانی اللہ قبول فرمایا، قابیل کی قربانی اللہ قبول نہیں کرا۔ آگے جا کر قابیل نے حسد پہ حابیل کا قتل کر دیا۔ یہاں سے مسئلہ دوسرا آئے گا انشاءاللہ، پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو حابیل نے جو کہا قرآن کریم میں اللہ نے اس کو نقل فرمایا، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ نے حابیل نے کیا کہا؟ میرے بھائی اللہ نے تیری قربانی اس لیے قبول نہیں کیا، تو متقی نہیں تھا، تو اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوتا، تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا، اللہ تیری قربانی بھی قبول کرتا۔ تو اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا، جس کے وجہ سے اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی۔ میں اللہ سے ڈرنے والا تھا، میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہوں، جس کے وجہ سے اللہ نے میری قربانی قبول کیا۔ محترم سامعین، الغرض خلاصہ کلام کیا نکلا؟ قربانی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ میسیج مل رہا ہے، قربانی کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا اصل ہے۔